حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ بن باز رحمہ اللہ کے بنائے ہوئے سلیبس سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس سلیبس میں ایک باب اخلاق کا ہے، یعنی مومن بندے کو اخلاق سے کیسے متصف ہونا چاہیے۔ اخلاق میں پازیٹیو بھی ہے، نگیٹیو بھی ہے، اچھے اخلاق بھی ہیں، برے اخلاق بھی ہیں۔ تو ہم جو گزر رہے ہیں وہ برے اخلاق جو ایک مومن کی زندگی میں، ایک مسلمان کی زندگی میں سرایت کر چکے ہیں، ان کا ہم لوگ جائزہ لے رہے تھے۔ آج ہم اسی ایک منفی عادت اور منفی صفت، منفی اخلاق کا ایک حصہ جو دن بدن بڑھتے جا رہا ہے، وہ ہے الغش، یعنی چیٹنگ کا مسئلہ ہے۔ یہ عادت اور یہ صفت جیسے جیسے آدمی ٹیکنالوجی میں یعنی ترقی کرتے جا رہا ہے، اتنے ہی نئے نئے طریقے ایجاد کرتے جا رہا ہے۔ یعنی چیٹنگ کرنے کے راستوں کو جیسے جیسے ٹیکنالوجی بند کرنا چاہتی ہے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے دھوکے کم سے کم کیے جا سکتے ہیں، وہیں پر اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے اور نئے 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 دھوکوں کے طریقے بھی ہماری سوسائٹی میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد لوگوں کو یعنی دھوکہ دینے سے بچانا تھا، نقصان سے بچانا تھا، جھوٹ بولنے سے بچانا تھا، اور دوسرے برائی سے بچانا تھا۔ اس کے مدد سے بہت کچھ برائی کو روکا جا سکتا تھا، لیکن اسی کے ذریعے پھر وہ چیٹنگ کا راستہ تک کھل جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ بالکل نیا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ بھی بہت پرانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلتے ہیں اور یہاں پر مارکیٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ اس مارکیٹ کے اندر لوگ جو ہے اپنی چیزیں یہاں پر جو ہے بیچ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول جب جا رہے ہیں مارکیٹ کے اندر تو ایک آدمی اناج بیچ رہا تھا۔ جیسے ہم بھی منڈی میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، تو یہاں پر پیاز ہے، یہاں پر آلو ہے، یہاں پر ٹماٹر ہے، یہاں پر جو ہے ترکاری ہے، الگ الگ طریقے سے جو ہے لوگ اناج بیچتے رہتے ہیں۔ تو اناج بیچ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ایسے ہی اس اناج کے ڈھیر میں آپ نے ہاتھ اندر داخل کیا۔ جب ہاتھ اندر داخل کیا تو اپنے ہاتھ کو آپ نے گیلا محسوس کیا، کچا محسوس کیا، اندر تری محسوس کی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ کیا ہے؟ اندر تو پورا کچا مال ہے اور اندر تو بھیگی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو اس نے کہا اللہ کا رسول بارش ہوئی تھی، وہ پانی اندر چلا گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے اندر گیلا گیلا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نیچے والے حصے کو تم نے اوپر کیوں نہیں کیا؟ اوپر تو سوکھا سوکھا نظر آ رہا ہے، اوپر تو اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن اندر تو یعنی دھوکے والا مال ہے، اندر تو نقصان والا مال ہے۔ اگر بارش ہی وجہ تھی، اندر پانی داخل ہوا تھا، تو تم نے نیچے کے مال کو اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ وہ بھی سوکھ جاتا اور وہ بھی جو ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے والا نہ بنتا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کی اس غلطی کو پکڑ لیا۔ تو گویا اس زمانے سے بھی یہ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ لیکن ایسے زمانے میں بھی آدمی اگر دھوکہ دینے سے بچ رہا ہے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچ رہا ہے تو وہ آدمی بہت زیادہ ایمان والا ہوگا، تقوی والا ہوگا۔ ذرا دیکھیں آپ، ہمارے اسلاف میں جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکیٹ میں کاروبار کر رہے ہیں، وہ بھی تجارت کا کام کر رہے ہیں، اور تجارت کے دوران جب کبھی کسٹمر
یعنی کسٹمر آپ کے پاس آ رہا ہے تو کسٹمر کے سامنے اپنے چیزوں کے اندر اگر کوئی عیب پایا جا رہا ہے تو اس عیب کو ظاہر کر رہے ہیں. بھائی تم یہ لے رہے ہو لیکن اس میں یہ پرابلم ہے، یہ تم خرید رہے ہو اس میں تھوڑا پرابلم ہے. آپ پہلے پرابلم کو سامنے بتا رہے ہیں، اس کے اندر جو عیب پایا جا رہا ہے اس عیب کو پہلے ظاہر کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے کہا جریر اگر آپ ایسی ہی لوگوں کو عیب بتاتے رہیں گے اور ایسے ہی لوگوں کے سامنے اپنے چیزوں کے اندر جو خامیاں ہیں ان کو ظاہر کرتے رہو گے پھر تم کاروبار نہیں کر سکو گے. تو آپ نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہم نے بیعت کر رکھی ہے کہ ہم دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر خواہ بنیں گے، ہم دوسرے مسلمانوں کے نقصان دہ نہیں بنیں گے. تو گویا اب ایک چیز میں بیچ رہا ہوں اور اس چیز کے اندر عیب پایا جا رہا ہے، سامنے والا اس عیب سے مطلب ناواقف ہے، تو میری خیر خواہی یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس کو اطلاع دوں. اگر اس کو پسند آئے تو لے لے گا، اگر پسند نہیں آئے تو نہیں لے گا. اگر میں نہیں بتایا اس نے اچھا سمجھ کر لے لیا پھر اس کا عیب ظاہر ہوا تو وہ کیا سمجھے گا؟ مجھے دھوکے باز سمجھے گا اور میں اس کے ساتھ خیر خواہ نہیں ہوں. تو اس طرح کے کیریکٹر بھی ان لوگوں کے پاس پائے جاتے تھے. اب ذرا دیکھو آپ واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مارکیٹ میں وہ بھی تجارت کر رہے ہیں، وہ بھی اونٹوں کا کاروبار کر رہے ہیں، اونٹ بیچنے کا ان کا کام ہے. ان کے ساتھ ان کا غلام بھی جو ہے مطلب ان کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہا ہے. آپ ایک آدمی کسٹمر سے باتیں کر رہے تھے اور ادھر ان کا غلام جو ہے بھی اپنے کسٹمر کو ڈیل کر رہا تھا. کسٹمر کو ڈیل کرنے کے دوران اس نے ایک اونٹ کو بیچ دیا. کتنے میں بیچا اس نے اونٹ کو؟ 300 درہم میں ان کے غلام نے اونٹ کو فروخت کر دیا، پیسے لے لیا اور وہ آدمی اونٹ لے کر چلا گیا. تو آپ نے دیکھا بھائی وہ اونٹ کہاں گیا؟ تو اس غلام نے کہا میں نے تو بیچ دیا اس اونٹ کو. آپ نے کہا بھائی کتنے میں تم نے اونٹ بیچا؟ اس نے کہا میں نے 300 درہم میں اونٹ کو بیچا ہے. تو آپ فوراً بھاگتے بھاگتے اس اونٹ والے کے پیچھے جا رہے ہیں، اس اونٹ والے کے پیچھے جا کر کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم نے جو اونٹ خریدا ہے نا، یہ اونٹ کا خریدنے کا مقصد سواری کرنا ہے یا اس اونٹ کو ذبح کر کے گوشت کھانا ہے؟ اس اونٹ کے خریدنے کا مقصد سواری کرنا ہے یا اونٹ کو ذبح کر کے اس کو گوشت کھانا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے سواری کی غرض سے خریدا ہے، مجھے سواری کرنا ہے، مجھے اس پر جو ہے یعنی کام لینا ہے اس سے. تو آپ نے کہا یہ اونٹ سواری کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ اونٹ سواری کے لیے مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ایک پیر میں چھوٹا سا سوراخ ہے اور وہ دور تک چل نہیں پاتا ہے یا زیادہ وزن لے کر چل نہیں پاتا ہے، لہذا اس اونٹ کو تم مت خریدو. اس نے کہا مجھے اونٹ تو بہت پسند آیا ہے، مجھے اونٹ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، میں اسی اونٹ کو خریدنا چاہ رہا ہوں. تب آپ نے کہا اگر تم اسی اونٹ کو خریدنا چاہ رہے ہو اور پھر سواری کے لینا چاہ رہے ہو جو کہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے تو میں تمہارے سے 100 درہم کم کروں گا. 100 درہم کم تم جو ہے دے کر لے کر جاؤ. کیوں؟ جس مقصد کے تم خرید رہے ہو نا یہ تمہارا پورا ساتھ دینے والا نہیں ہے. واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات کو انہوں نے جو ہے سن کر کہا اگر ایسے لوگ اگر ہمارے مارکیٹ میں ہیں تو پھر یہ ہمارا مارکیٹ ہمیشہ آباد رہے گا. مطلب اتنی بھی ایمانداری اگر کوئی کر رہا ہے تو لوگوں کی نظروں میں تو وہ نقصان اٹھانے والا نظر آ سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے کاروبار کو ایسے چمکا سکتا ہے، ایسے آباد کر سکتا ہے جس میں لوگ مندی کا شکار کریں گے لیکن اس کے پاس مندی کی شکار نہیں ہوگی، یہ پرابلم کب جو ہے فیس نہیں کرے گا. تو یہ جو ہے چیٹنگ جو ہمارے دور میں بڑھتے ہوئے جا رہی ہے اور اس چیٹنگ کا یعنی ریزن کیا ہے، کیوں اس قدر ہمارے معاشرے میں جو ہے یعنی چیٹنگ بڑھتے جا رہی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جس چیز کمی ہے وہ یعنی تقوی کی کمی ہے، تقوی کی کمی ہے. اس کمی کی وجہ سے
آدمی یعنی اپنی اندر خیر خواہی کو کھو دیتا ہے، وقتی نفع پر وہ اپنی نظر رکھتا ہے، بس مجھے مل جائے تو بس، مجھے مل جائے تو بس، سامنے والے کو کس طرح گھمایا جائے اس کے پاس نئے 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 طریقے ہیں۔ اور دوسری چیز لالچ ہے، لالچ، اس لالچ کی وجہ سے آدمی سامنے والے کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، بس اپنے بارے میں سوچ رہا ہے، سامنے والے کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہے۔ اور اسی لالچ کے ساتھ ساتھ یعنی عام کسٹمر کی لا علمی بھی ہے، یہ لا علمی بھی ہے، اور اس لا علمی کی وجہ سے لوگ جو ہے اس کو دھوکہ دیتے ہیں۔ بھئی میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں، جس چیز کو لینے جا رہا ہوں، اس سے میں بالکل واقف نہیں ہوں، تو مجھے ہر قدم پر دھوکہ ہو سکتا ہے۔ آج مارکیٹ میں ہر لا علم کا فائدہ اٹھانے والے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامنے والا جو ہے یعنی جو چیز لے رہا ہوں اس میں کہاں کہاں دھوکہ ہو سکتا، کیسے دھوکہ ہو سکتا ہے، اگر مجھے معلوم نہیں ہے تو پکا کہیں دھوکے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بھئی منڈی والا بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے، سیب والا بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے، ہاں بس جو ہے وہ کسٹمر اپنی طرف سے چوائس کر لیتا ہے، یہ سیب یہ سیب یہ سیب، لیکن جب وہ پیسے نکالنے کے لیے یہاں دیکھتا ہے تو وہ پالیتھن میں سے اچھا سیب نکال کے وہ اپنا ایسے ویسے ردی مال اس میں ڈال دیتا ہے۔ پیاز والا بھی دینا چاہتا ہے، ناپ تول میں بھی جو ہے دھوکہ دینا چاہتا ہے، الیکٹرانک چیزوں کے اندر بھی کوئی آدمی بیٹھا ہوا ہے، موبائل کے میدان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، لیپ ٹاپ کے میدان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، زمین کے میدان میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ الغرض ہمارے معاشرے میں الگ الگ طریقے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر آدمی دھوکہ دینے والا ہے، لیکن ہر فیلڈ میں دھوکہ دینے والے ہیں، ہر میدان میں دھوکہ دینے والے ہیں۔ اور وجہ یعنی اللہ کا ڈر نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، یہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، اور یہ حلال حرام کی تمیز نہ ہونے کی وجہ سے یعنی وہ حرام مال کو لینا نہیں لینا اس کے بارے میں اس کی مطلب اویئرنس نہیں ہے یا اس کی پرواہ نہیں ہے، اور وہ حرام مال آنے کی وجہ سے اس کی دعاؤں پر اثر ہو رہا ہے، عبادت پہ اثر ہو رہا ہے، دین پہ اثر ہو رہا ہے، دنیا پہ اثر ہو رہا ہے، اسی پر نہیں بلکہ اس کے بچوں پر بھی اس کا اثر ہو رہا ہے۔ اور جو بچے جو ہے یعنی حرام مال سے پلے ہوئے ہیں، بس اس کے اندر اخلاق گراوٹ اور بڑھتے جا رہی ہے۔ الغرض بھائی آدمی معمولی ایک چھوٹے سے کباڑ میں بیٹھ کر وہ کما رہا ہے، لیکن اس کی حرام کمائی کا اثر اس کے بچوں پر، بیوی پر، دین پر، دنیا پر، اخلاق پر، فیوچر پر، جنت پر، سب پر اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ اس کا اثر سب پر ہونے والا ہے، وہ اس کا اثر صرف ایک سامنے والے کا نقصان تھوڑا ہوگا، سامنے والے کا نقصان بس ایک بار ہوگا، لیکن جو دھوکہ دے رہا ہے اس کی دنیا برباد۔ اس کی دنیا کیوں برباد؟ اس لیے کہ ایک آدمی ہمیں زندگی بھر فراڈ نہیں کر سکتا ہے، ایک آدمی پوری لائف میں فراڈ نہیں کر سکتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ پھنس جاتا ہے، پھر وہ اپنا ریکارڈ خراب کر لیتا ہے، پھر اس میدان سے بھاگ جانا پڑتا ہے، اس فیلڈ سے اس کو وہ فیلڈ کو چھوڑ دینا پڑتا ہے، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد، پھر اس کے بچے بھی برباد، کیوں؟ حرام کمائی ان کو کھلا رہا ہے، اس کی مطلب یعنی جنت بھی برباد۔ جس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اس کا صرف ایک نقصان، اس کا پیسہ گیا، جس کسٹمر کو نقصان پہنچایا بس اس کا ایک نقصان کی اس کا پیسہ گیا، بس اس کا دین نہیں گیا، اس کی آخرت نہیں گئی، اس کا تقوی نہیں گیا، اس کا کچھ نہیں گیا، لیکن جو دے رہا ہے نا اس کے ملٹی جو ہے لیول میں اس کو نقصانات ہوتے ہیں۔ اسی لیے من غشنا فلیس منا کہا اللہ کے رسول نے کہ جو ہمیں دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایمان والا، تقوی والا مسلمان صحیح معنی مسلم دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم تمام کو دھوکہ دینے سے ہی بچائے، دھوکہ کھانے سے بچائے، ظلم کرنے سے بچائے، مظلوم ہونے سے بچائے، ہر نقصان سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔